سید حضرت قبلہ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب دامت فیوزہم، عظیم وقار علماء کرام، قرآن حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سب تو پہلے حمد و ثنا، حمد و تعریف اس ذات پاک دی جدی شان شایاں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الف لام تعریف واسطے ہوندے، یعنی سارے تعریفاں واسطے اللہ تعالیٰ دے جڑا پالن والا ہے سارے جہاناں دی مخلوق کو۔ حمد و تعریف تو بعد بے شمار لا تعداد لا تعد لا تحصیٰ درود و سلام اندے پیارے محبوب دی ذات بابرکات تے جڑی پاک ہستی کو سارے جہاناں واسطے منبع رحمت اور ذریعہ نجات بنا کے بھیجی۔ حمد و ثنا درود و سلام تو بعد نہایت ہی عاجزی انکساری تذلل دے نال دلی دعائے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز برہانہ و امن والو اس پاکیزہ مقدس محفل دی حاضری پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عرس پاک دی تو رسل ٹور آمن مل باہن جو بھی سونے ارادے دل وچ پا کے آئے اللہ سارے دے پورے فرماوے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہاں کو تندرستی عطا کرے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہاں کو سونی اولاد عطا کرے، جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں جا پریشانیاں دور فرماوے۔ میں گل کوئی لمبی چوڑی نہیں کرنی کہ مہمان تشریف گھنا ون جنہاں دا خصوصی خطاب تھی ونے الحمدللہ تمہاری ساری ملاقات تھی دی رہویں دی ہے۔ سب تو پہلے ساری جماعت دے عالم با عمل حضرت علامہ مولانا محمد نور بخش صاحب سعیدی خطاب فرما گئے، اور تمہاری موچی والی دے خطیب میرے عزیز محترم حضرت علامہ مولانا عبدالغنی صاحب انہاں بھی خطاب فرمائے۔ مختصر نعتاں سنیے ہوئے اور قرآن پاک دے 5 پارے وچوں اے آیے پاک جڑی تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتی ہے تے تساں سارے توجہ نال قرآن کریم دی سماعت کیتی ہے۔ لفظی معنی مختصر تشریح تے ایک حدیث پاک موقع محل دی مناسبت نال پہلے تو ضمناً ایک چیز عرض کر دیواں کہ دو ایسے بندے کہ جنہاں دے نال اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا۔ ایک او بندہ کہ جڑا اللہ دے ولیاں دا دشمن، دوجا او بندہ کہ جڑا سود دا کاروبار کریندے تے سود کھاندے۔ انہاں دو بندے واسطے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا۔ کہیں دی طاقت نہیں جڑا اپنے رب دے نال جنگ کر سکے، یعنی اتنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ان دی سزا بھی تھوڑی جی میں پیش کیتی ونجا کہ ایک دریا ہے کہ جڑا خون تے پیپ دا وہندہ پہ اے دو بندے اگر انہاں میں چیز صفتہ ہیں خسلتا ہیں، ایک اللہ دے ولیوں دے نال مخالفت کہ جنہاں کو اللہ نے مقام عطا فرمایا دنیا وچ بھی لا خوف قیامت الدواری لا غم ہو سکے، اور جڑا انہاں دے نال دشمنی رکھیں دے چون خدا خواہد کے پردہ قصدرد میلہ شمدر تانائے پاکاں کنات جیوے اللہ تعالیٰ کہیں کو ذلیل و خوار کرن دے ہوتے آندے نے رسوا کرن دے ہوتے اللہ تعالیٰ اپنے ولیاں دے پیچھا لا رہے دے او جڑے والے تان کریں دیں انہاں دا گلہ کریں دیں شکوا کریں دیں، اور اللہ تعالیٰ انہاں کو اتنا رسوا کریں دے دنیا دے اندر انہاں دی عزت ختم تھی بھی دی۔ تو این واسطے عذاب جڑا منتخب کیتا گئے، اور ایڈو بندے ایک اللہ دا ولی دا دشمن دوجا سود دا کاروبار کرن والا، سود ساری زندگی سود دے تجارت کیتی ہے، اور اللہ نے اعلان جنگ فرمائے، اور ایدی سزا مرن تو بعد پیپ تے دریا وچ کو سٹا ویسی، اور جیڑے ویلے پیپ تے دریا دے کنارے دوتے اللہ فرشتے مقرر کر دیں دے جڑے وزنی بھاری پتھر چاہ کے منتظر کھڑے ہوں، او بندہ جڑے ہوتا کھا کے بہر نکل دے ہوں دے سر دوتے فرشتے پتھر مریں دے حتیٰ کہ سر ہوں دا ٹکڑے ہو ویں دے، ول اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نال ول دوبارہ زندہ کر دے۔ قیامت تک ان بندے نال ایہو عذاب تھی ناراضی۔
اللہ نے تو اگو سب عقل سلیم دا جوہر عطا کیتے اشرف المخلوقات جو اللہ نے پیدا کیتے ول اپنے محبوب دا امتی بھی بنائے تے غلامی بنائے اور ایک شے تورے سارے سامنے بھی گناہ کبیرہ ہے اگر اساں کو کریں دے ہیں تو ول اللہ جا حدو تڑیں دے ہیں جی اللہ جا حدو تڑے سن تو ول سزا ہوندی ہے جیڑی آیہ پاک تلاوت کی تھی ان کا لفظی معنی ہی دے چھے تھوڑی جی نسبت دی گال کرنی ہے کہ اگر اللہ والے نال ہے تھوڑی محبت وہ تو تعلیم بہت زیادہ آگئی ہے نا جتنا تعلیم زیادہ تھیندی میں دیئے مال زیادہ آندہ میں دے تو ایمان مذہب زب ہے توجہ کرا ہے وہ خود ہی پیر بنیا بیٹھے دولت مند جو ہے اور ایسے ایسے فتوے دے دے وہ بندہ شریعت دے خلاف یہ نبی پاک نے فرمایا قیامت دے نشانے میں چون نشانہ ہے دنیا دار بہ کے فتوے دے سن انہاں کو دین نال محبت کہنا ہو سی دین دے خلاف ہو فتوے دے سن اور اللہ دی طرفوں وہ انتظار کریں توجہ کرا ہے اللہ دے عذاب دے اللہ دے عذاب کو دعوت دیمن والی گالے لیکن حکم تو یہ ہاں کہ اللہ مال ہی دیتے اللہ شعور عطا کرے ہاں اللہ دی بارگاہ وچ او بندہ پانچ ٹائم آ کے جھکے ہاں مال بھی ہاں اسباب بھی ہاں کرے سنے میں مؤذن اذان جو دیندہ کھڑا ہوں دے حیا علی الصلاۃ یہ معنی کیا ہے نماز دی طرف آؤ گوئے حیا علی الفلاح کامیابی دی طرف آؤ یہ مؤذن ادا کرے کنہ نال سوندے ویندے ہیں کان دے کے چلے ویندے ہیں جیڑے پاسے کامیابی والا راز ہے تو ای واسطے میں قرآن پاک وچ جڑی آیا پاک تلاوت کی تھی الاخلاء خلیل دی جمع تے خلیل دا معنی گہرا دوست یوم ایزن یوم حساب دے دی بعدہم لبعد عدوا یہ جتنا دنیا دے گہرے دوست ہیں یوم حساب دے دی قیامت والی دی رب تعالیٰ فرمے دے دشمنی میں تبدیل تھی ویسے اے اللہ ہر دنیا دا گہرا دوست اندھے وچ والدین بھی ہیں اندھے وچ بھائی بھی ہیں اندھے وچ بھینی بھی ہیں توجہ کرا ہے دنیا دے گہرے دوست بھی ہیں لیکن رب فرمے دے قیامت النہارے دشمنی میں تبدیل تھی ویسے یا اللہ ہر دنیا دا گہرا دوست نہیں اللہ نے مختص فرمائے الا المتقین اگر تمہاری دوست کے متقی لوگے نال پرہیزگار لوگے نال اللہ دی ذات کو ڈرن والے لوگے نال اللہ دے ولیاں نال اور انہاں دی دوستی تو اگو دنیا وچ بھی فائدہ دے سی قبر وچ بھی فائدہ دے سی اور یوم حساب دی بھی فائدہ دے سی پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی طالب علمی دا زمانہ ہے آپ ویندے پہ اتنے ایک بندہ ہے کمزور ہے زمین دوتے منہ دے بھر ڈھٹا ہوئے آواز دیں دے کہ آؤ میں کو سہارا دے کے اٹھاؤ پیران پیر تشریف گھن گئے سہارا دے کے اٹھائے نے کمزور ہاں بڑی طاقت آ گئی ہے آپ فرمیدن کون نہیں کمزور ہمیں اتنا علیل ہمیں زمین تے ڈھٹا پیا ہمیں اور اتنا پاور تے طاقت آ گئی ہے جواب کیا ملے میں اللہ دا دین میں کمزور تھی گیا ہوں تو آمن نال اللہ نے میں کو دوبارہ طاقت عطا کر وجہ ہے اللہ نے تمہارے آمن دے نال دوبارہ میں کو پاور عطا کر دیتی ہے طاقت عطا کر دیتی ہے او پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی اگر طالب علمی دا زمانہ ہے مدرسے میں جو تشریف کھینوے دن طلبا انہاں دی جگہ دے بیٹھے ہو میں نا آواز آندھی ہے کہ اللہ دے غوث دی جگہ چھوڑ دو یہ او پاک ہستین اممہ دے پیٹ چ ولی ہن توجہ ہے میں آپ نہیں بیٹھا تھا آپ دے ملفوظات میں پڑھن جنہیں تمہارے سامنے عقل تمہارے تسلیم کر رہے تھے بھامے نہ کرے اممہ دے پیٹ چی ولی ہن ابے دی پوشت چی ولی ہن دنیا دوتے تشریف جو گھنائن آپ دی عمر ہائی 3 مہینے توجہ کرا ہے آپ اممہ دے باطن دے اندر کھڑن آپ دی والدہ سیبے دے باغ دی سیر کریں یہ ہوئے
ایک سیب دے درخت دے قریب گئے ڈٹھے نے ایک سیب پکا کھڑا ہا ان درخت تے چڑھن دی کوشش کی تھی نے آپ نے اپنی والدہ دل کو ایویں نپ دی تھے بے ہوش تھے تلے آگئے توجہ کرائے آپ کے ملفوظہ دے لکھے نے تلے آگئے تائے مرتبہ انہاں کوشش کی تھی وہ پکا سیب نہیں کھو توڑ دے کھا سکے لیکن 3 مہینے آپ دی عمر آئی آپ دی والدہ اپنی گودے بے کے تھپکیاں نہیں دی بیٹھے تے کلام بیٹھے کریں دیں توجہ کرا ہے تے آپ بول گئے بول پہن اما جو ہے بدلے تا نہیں بیکھیں دے بیٹھے تو کوئی یاد ہو سی جنہاں سیبے نے باغ دی سیر کریں گے ہوئے تسا سیب دے درخت ایک پکا سیب ڈٹھا اور تسا کوشش کی تھی کہ کھو کے کھاواں تسا درخت قدم رکھیں دے ہوئے میں تمہارے دل کو قابو کر کھندا ہوں تو کو درخت نہ چڑھانے دا ہم اندی اما ایک وجہ ہے سیب دے چھپیا ہویا ایک سپ بیٹھا بڑا زہریلا ہا ہی تو چھوٹا ہے زہریلا اگر تسا سیب کو ہاتھ لاؤ تو کو ڈنگ مارے ہا تو کو تکلیف تھی وے ہا ہی واسطے میں تمہارے دل کو قابو چا کریں ہم نہ سیب تک ویسن تے نہ ناگ تک مرے سی توجہ ہے یہ تیری عقل مننے تے بھاوے نہ مننے توجہ کرا ہے اما دے پیٹ جی ولی دنیا تے آئین تا ولی بچپن ولی توجہ کرا ہے اور طالب علمی دے زمانے میں آپ حضرت عبداللہ تمیمی رحمت اللہ علیہ فرمے دن کہ او جوان ہے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ طالب علمی دا زمان ہے اسمین آپ دے کٹھے پڑھتے ہیں ایک جناب علی ابن سقا حضرت عبداللہ تمیمی اور شیخ عبدالقادر جیلانی ایک بچپن دا دور ہے تعلیم دا دور ہے سنے سے شہر کو ایک بہن ولی توجہ کرا ہے مجذوب دنیا ان دی زیارت واسطے میں پئیے ایسا تریے ٹور پہ ہیں طالب علمی دی حیثیت ہے حجرے ٹور پہ ہیں ابن سقا پیا دے کو خدا علم او دے وے جڑے علم وچ ادب ہوئے اتنا علم تو زیادہ ہاں ابن سقا پیا دے یہ جیا مشکل تو مشکل سوال کرے سا مجذوب دا چیتا چکرا دے سی میرے سوال دا جواب نہ دے سک سی حضرت عبداللہ تمیمی فرمے دن میں آکھا میں سوال تا سخت کرے سا ایک سن جواب دے سک دے یا کہنا شیخ عبدالقادر جیلانی کیا فرمایا فرمایا نے تسا کرا ہے سوال میں دیکھ سا اللہ دے ولی کو لگی ہمیں کو ملنا کیا ہے توجہ ہے ایک ادب دا طریقہ ہے محبت دا انداز ہے آپ فرمائے میں ویسا دیکھ سا کہ میں کو ملتا کیا ہے جنہوں اتھا پہنچنا مجذوب نے غضب دی نگاہ نال ابن سقا دو نیٹھے توجہ کرا ہے فرمائے نے تیرے جسم میں کفر دی بھا ٹھاٹا کڑی مرے دیئے تائے مرتب تھی کہ مرنے بے ادبی جو وڈی آئی حضرت عبداللہ تمیمی فرمانے والے میرے توجہ کی تھی نے فرمانے دنیا تیرے کنہ دی لہوہ تک پہنچ چکی ہے لیکن میرا ایمان سلامت رہا میری بے ادبی گھٹ رہی توجہ کرائی انہاں دی بارگاہ وچ ونجو تا دل کو سنبھال کے ونجو انہاں دی نگاہ دل دے ہوتے ہوں دیئے عالم دی نگاہ زبان دے ہوتے ہوں دیئے کہیں علم والے بندے دے سامنے بہو پہلے تولو دے بعد اچ بولو اللہ دے ولی دے سامنے بہو دل کو سنبھال کے ونجو کیونکہ انہاں دی نگاہ ہوں دیئے دل تے اور شیخ عبدالقادر جیلانی فرمے دن توجہ کرا ہے یہ حضرت عبداللہ تمیمی صاحب لکھتے ہیں طالب علمی دا دور ہے آپ فرمے دن کے جڑے ویلے اسارے سوالے دا جواب مل گئے میرا ایمان سلامت ہے میری بے ادبی گھٹ آئی ابن سقا کو اللہ نے او علم عطا کی تھے بڑا مناظر جتھا مناظر تھے ونجے جناب علی عیسائی مرزائے کو لا جواب کر دے رہے حتیٰ کہ ان کا ایمان سلامت نہ رہا ایک عیسائی دی بادشاہ نے اپنے عالم کٹھے کی تھے مناظرے واسطے مناظرہ جیت گیا ابن سقا بادشاہ دی لڑکی اتھوں گزری جو صحیح نا تو ابن سقا دی نگاہ پائی آکھا لگا بادشاہ لڑکی کون ہے ہوا کہ میری بیٹی ہے اب اگر اے بیٹی میں کو دے دے وہ کہ میری ایک شرط ہے تو اپنا عقیدہ چھوڑ دے عیسائیت قبول چا کر والا میں بیٹی تے کو دینا وہ اپنا عقیدہ چھوڑ کے مرتد تھی گئے توجہ کرا ہے اللہ دے ولی کامل نے جڑا کچھ فرمائے معلوم تھی دے اتھیدہ بعد جبائے اللہ دا ولی پہلے فرمے دا پہ تو اللہ دے ولی ارواری دے دے بیٹھن پاری دے دے بیٹھن ابن سقا دا نکاح تھیا توجہ کرا ہے عیسیٰ لڑکی دے نال حتیٰ کہ کوڑ دی بیماری پیدا تھی گئی زمین تے ایڑیا رگڑ رگڑ کے حتیٰ کہ مر گیا مرتد تھی کے حضرت عبداللہ تمیمی فرمے دن میں وزیر اوقاف بن گئی ہوں میں کو پتہ لگا ہے دنیا میں نے کنہ دی لوہاں تک پہنچ چکی ہے لیکن میرا ایمان سلامت یا میری بیعت بھی گھٹ آئی
تے جنہوں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے سینے نہ لائے نا مجذوب نے فرمائے قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی یہ طالب علمی کا زمانہ ہے میں نہدا بیٹھا کہ جیرے والے تو پاک بات کے ممبر تے کھڑ کے تو اعلان کرے سے کہ تمام روح ولی روح زمین تے ولی جیسن آپ نے اپنا گردنا جھکا دے سن سیر نوا دے سن توجہ کرا ہے شیش نوا دے سن ول او دور آیا حضرت عبداللہ تمیمی فرمے دن کہ میں ڈٹھم آپ دی اقتداء وچ 3000 ولی بیٹھا جمعۃ المبارک دا دن ہا تے آپ نے اعلان جو کیتا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ آپ دا اعلان کر رہا 3000 ولی گردنا جھکائی آپ دا قدم مبارک سارے گردن تے بلکہ سارے سر اکھاں دے ہوتے تو معلوم تھی دے اے نسبت ہے متقی لوگے نال پرہیزگار لوگے نال متقی وہ ہوئے پرہیزگار وہ ہوئے جنہاں نبی دی صورت بھی پابند ہوئے نبی دی سیرت بھی پابند ہوئے توجہ کرا ہے او نہ ہوئے کہ جی دی صورت دیکھن دے قابل نہ ہوئے نبی دی صورت دے مطابق کہنی چہرے دوتے سنت رسول کہنی صوم و صلاۃ دا پابند کہنی توجہ کرا ہے اون دوتے جھکی نہ توجہ ہے میری گل دوتے چکی اندے کلو بچی جڑا نبی دی صورت دوتے بھی پابند کہنی تو این واسطے میری ایک اپیل ہوندی ہے ہر جگہ دوتے اے میاں جڑا نبی دی صورت بھی عمل کریں دے نبی دی صورت سیرت بھی عمل کریں دے نبی دی ہر سنت کو اپنے دے کیونکہ ایک مردہ سنت کو جڑا زندہ جا کرے نبی سیدہ فرمانے اللہ کو قیامت اللہ 100 شہید دا ثواب عطا کرے جڑا نماز دا پابند کہنی او جناب علی ایک طرف یاد رکھا ہے دوسری چیز ہے عقیدے تے لحاظ نال میں تھوڑے عقیدے کو بھی تھوڑا اصلاح نال درست کیتی ونجا جڑا حسنی حسینی سید ہے او کہیں بد عقیدہ کہنا ہو سی توجہ کرا ہے وہ بد عقیدہ کہنا ہو سی جڑا حسنی حسینی سید ہے صحیح مانے وہ نبی دی سیرت بھی پابند ہے نبی دی صورت بھی پابند ہے ہی واسطے امیاں اللہ دے ولی دے چہرے دے تو نگاہ جو پوے بندہ دیکھے جو صحیح اللہ یاد آوے معلوم تھی جڑا نبی دی سیرت صورت دا پابند ہے وہ سدا پیر ہے او سدے پیر نہیں جنہاں کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں لگ سکیا توجہ کرا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار دی اولاد شیخ عبد القادر جیلانی توجہ ہے 11ویں والے پیر خدا دی قسم جیتی لوگ 11واں وڈیں دے ہن نا گھر وچ دودھ نہ ماندا ہے تے جداں 11واں بند کیتے وے اور سکھ دے بیٹھن بھاویں دودھ جو ہے نا وہی آئے ہوٹل لے چاہ کے چلے گئے یہ ول گیا ہوں دودھ پانی ملا کے چاہ بیٹھا پیندے توجہ ہے گھر وچ لسی کہنی غریب لوگ آندے ہن دودھ جناب علی گھر وچ لوڑا ویندا ہا اور اون دے اندر مکھن غریبا کو دتا ویندا ہا لسی بھی پیندے ہن روٹیاں مک تے کھاندے ہن تے 11ویں دا لنگر ای ہوندا ہا توجہ کرا ہے جتنا دودھ ہویا غریبے کو سد کے تقسیم کرے دے اے پیران پیر محبوب سبانی اے صحیح واقعہ ہے مطلب سمجھی بیٹھو اے تلی واٹواں قصہ ہے او بی بی مائی مرحومہ مغفورہ کھوجا کہ جنہ کو نسبت ہے اللہ دے ولی دے نال جن دی پوری جان دی جان جناب علی دریا وچ بڑھ گئی آکھو دلہا بھی تے دلہن بھی تے 12 سال تو بعد شیخ عبد القادر جیلانی او بڑھا ہویا بیڑا جو پر آئے اے ولی دی کرامت ہے توجہ ہے مولوی صاحب قرآن جو ثابت کر کے دکھاؤ جڑا رب 309 سال غار دے اندر سمھا کے زندہ رکھ سکتے وہ 12 سال دریا وچ زندہ رکھ سکتے توجہ ہے یہ قرآن کا واقعہ ہے میں آپ کو نہیں بیٹھا تھا اور 12 سال گزر گئے ہن ہی واسطے میرے شیخ کامل دے لخت جگر حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بیٹے چھوٹے لالا جی حضرت خواجہ عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے وصال تھی کہ گوڑے شریف والے ہوئے تے ایک بندہ بیٹھا گل مرید انہوں کے سونا ہو تو 12 سال دے بڑھے ہوئے بیڑے ترائنے تے آج کوئی ولی ہے جڑا انہیں جی کرامت دکھاوے آپ بیٹھے نہیں میں زمین تے قدم مارے نے فرمانے کملیا آج بھی وہ لوگ موجود ہیں لیکن انہاں تک رسائی کہیں نہیں ایک
دوسری چیز ہے جنہاں 12 سال منتظر ہن انتظار کی تھی ہن آج کوئی ہے جا بندہ کہنی کو 12 سال انتظار کر دکھاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں 12 سال 11ویں بنے دی رہ گئی رو رو کے دعائیں منگتی رہ گئی اکو جن ویلے قبولیت دا وقت ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائیں میرا ربا تو تا قادر مطلق ہے جناب علی تے کوئی تیری شان شایا ہے مردے کو رب زندہ کرے سی توجہ ہے کرے سی کہنا کرے سی مردے ہاں سے رب تھا کو زندہ کی تھے زندہ دو بعد ول موت آمڑی ہے موت تو بعد ول اللہ اپنی قدرت نال اٹھے سی ہمیں مٹی دے وچ میل جو گئی لیکن اللہ اپنی قدرت نال حکم جو لے سی کہیں دی جناب علی قبر مچھلی دا پیٹ ہے کہیں دی پرندے ہیں توجہ ہے کفانی کہیں نہیں ملا قبری کہیں نہیں ملی لیکن اللہ دی قدرت نال جن رب حکم فرمے سی اور ساری مخلوق زندہ تھی کہ کفن کو بھی مٹی لگی ہوئی کہنا ہو ننگے نا جنہیں کفن پوا کے دنیا کو روانہ کرے دے ہیں اللہ گواہ ہے یہ کفن کو مٹی بھی کہنا لگی ہو اس نبی پاک دے غلامہ کو ایک کفن ہی صاف ستھرا ہو سی اور گناہ دا وزنی اللہ چھاڑ چھڑے سی توجہ میری گال دوتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جیڑا رب اکو 309 سال کتے زندہ بیٹھے غار دے منہ دوتے غار دے اندر 309 سال ستے رہ گئے نہ کپڑے میلے تھے نہ کپڑے پرانے تھے اے نیدرے چن اے سوتے موئے نہیں پہ توجہ کرا ہے موت تاری کہنی تھی جیڑا رب 309 سال غارت سمہا کے زندہ رکھ سکتے او رب 12 سال بڑی ہوئی جج کو بھی دریا میں زندہ دعا جو مگی نے 12 سال تو بعد محنتہ کریں نہ پہنچے نبی سے ایک دیواری اشارت فرمائے میرے پیارے صحابہ میں پاک محمد دے گھر وچ سردی دی سخت موسم ہو سی لیکن بھاپ بالن واسطے نہ ہو سی وضو واسطے پانی نہ ہو سی ان سارے صحابہ سن دے بیٹھے نا لیکن حضرت صدیق اکبر سہیں کمر بد گدھیے اور ساری رات مسجد ہی چاہتی کھڑن تے بھادا بھیبر سر تے رکھی کھڑن تے او رات آوے 13 سال گزر گئے او رات آئیے نبی سیندے گھر سرکار ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ پاک کو فرمے جن کہ اے تمام مومنین دی اماں ایڈا سا گھر وچ بھا بالن واسطے کہے نہیں وضو واسطے پانی کہے نہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کیوار کھٹکائے یا رسول اللہ غلام حاضر بھائی چاہتے کھڑے تے پانی 13 سال راتی دے گزر گئے انتظار کھڑے کر نبی سیدے فرمان دے ہی واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں محنت کرنی پڑی ہے محنت دا صلہ اللہ عطا فرمے دے لیکن اللہ والے نال نسبت جوڑتے رکھ ہنائے دے صدقے دنیا کہے میں میرے نبی سیدہ فرمانے جیتی زمین دی کٹ دوتے ایک بندہ اللہ اللہ کرن والا موجود بیٹھے قیامت نہیں آ سکتی جن میں اللہ تعالیٰ انہاں کو اٹھا گنتی وال قیامت ہو سی مخلوق خدا بھی ہو سی تجارت بھی ہو سی بنا رہی گرم ہو سن اے ساری مخلوق جڑی وستے پہ ہو سی اکھو اللہ کرن والے کو رب اٹھا گن سی یا رسول اللہ کیڑی مخلوق ہو سی جڑی کھیتی باڑی وچ مصروف ہے تجارت وچ مصروف ہے تے اچانک جو قیامت آسی نبی سے فرمیشن اے مخلوق ہو سی شریر قسم دی توجہ ہے جنہاں وچ صلہ رحمی کہنا ہو سی جانتے بیٹھے صلہ رحمی جڑے دو کو لڑے دن جنہاں وچ قطع رحمی ہو سی سلحانی کرنے دے مخلوق خدا ہو سی لیکن ہو سی شریر قسمی مخلوق خدا تو ای واسطے قیامت جو تعالیٰ کا سی او قیامت آ گئی تو ای واسطے نبی پاک دے غلاموں اے دنیا وستی جو پہ یہی نہ ہے اللہ والے دے صدقے وستی زہری حکومت باطنی حکومت توجہ کرا ہے یہ دو حکومتہ چلتے پہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا منگیے اللہم بارک فی شامنا اللہم بارک فی یمننا توجہ کرا ہے صحابہ نے عرض کی تھی حضور نجد واسطے دعا کرو توجہ کرا میری گال دوتے نہیں صحابہ رسول
صحابی رسول حضور میں خود حدیث سے پڑھی ہے والوں تو بعد وال صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ پھر دعا منگو نجد واسطے سرکار نے وال دعا منگی اللہم بارک فی شامنا اللہم بارک فی شاملنا وال تیسری مرتبہ جنہیں عرض کی گئی سرکار دو عالم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میں ملک شام واسطے برکت دی دعا منگی ہے ملک یمن واسطے برکت دی دعا منگی ہے کیونکہ یمن دا ملک جو ہے اولیاء اللہ دا ہے اور شام دا ملک ہے انبیاء دا توجہ کرا ہے اتھا رب محبوب نے برکت دی دعا منگی ہے اور نجد واسطے سرکار نے فرمائی تو فتنے برپا تھی سن کرنو شیطان اتو شیطان دا سینکو پر تھی نجد چوں این واسطے سرکار نے نجد واسطے دعا برکت دی کہنی منگی وہ بچوں نجدے کو لو بچوں نجدے کو لو جنہ واسطے نبی باپ نے برکت دی دعا کہنی منگی ادارے دا نہ ہے سیدنا حسین ابن علی اگر ہی دا معنی سمجھ آونے چھیڑا مک گیا سیدنا توجہ کرا ہے حسین ابن علی سیدنا معنی کیا ہے ایسر سردار حسین پاک پتر علی سیدے توجہ کرا ہے جڑا حسین کو سردار مان کی تیزی او سادہ ہے لیکن خالی انہ ڈھانچے کو نہ دیکھو انہیں اشتیارہ کو نہ دیکھو انہیں بوڑا کو نہ دیکھو دیکھ کہیں دی اندر نبی دی آل دی محبت ہے ول نسبت رکھ نراز نہ تھی میری گل دوتے جیڑی شہسا کو تباہی والے پاسے کی دینی یا بے ادبی بے سیدنا حسین ابن علی اج میں بورڈ جو ہے میں کو نظر نہیں آیا یہ تو انہا لے کی ادارہ بڑھیا کھڑے اور امام عالی مقام دے نام دوتے ادارہ بڑھایا گئے سیدنا حسین ابن علی توجہ ہے حسین بھی پاک تے علی بھی نبی امام حسن ملکہ جنت پانجتن اللہ تو سی جڑے پاک بھی ہو اللہ تمہارے عقیدے کو درست کا واسطے عرض پیا کرے دا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حسنین کریمین پاک کوئی بندہ ثابت کا دکھا لے ملکہ جنت دی ایک نماز قضا تھی ہوئے امام حسن دی ولادت تھی یہ نماز قضا کہنی تھی چال ہی دیوہار عورت واسطے نماز دا حکم کہنی معلوم تھی ملکہ جنت پاک امام حسن امام حسین کی ولادت تھئیے نماز قضا کہنی تھئی یہ قضا تھئیے علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دی قلعہ خیبر دے فتح ہون والے دن اگر علی سیدی نماز قضا تھئیے نبی سیدی اطاعت جنہے والے دی لہ گئے علی سے رنن ایک نماز قضا تھئیے علی سے محبان علی وجہ محبان علی ہے لے والا علی سیدی ایک نماز قضا تھئیے علی سے رنن یہ جیسا جا پانچ جو قضا تھی وجہ نہیں رننے ہیں ایک نماز قضا تھی وے رنن یہ پوچھا کہیں نبی سے علی سے کو رننا کیوں ہے تیری جھولی وچ سارے جہانہ دی رحمت ہوئے رحمت للعالمین ہوئے علی روے تے نبی سے پوچھے سونا میں نماز ادا کہلا کی دی ہے یہ سر دی ہی والتے سورج لہ گئے میری نماز تھی کہ قضا ان نبی سے کیا فرمایا اور جریاد نبی سے کو اختیار کہے نہیں سرکار تو عالم نے فرمایا علی بس ان نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا سبحان اللہ نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا کہیں فرمائے دیکھو دو چیزیں ایک چیز مننی پوسی یا مالک دی طرف اللہ نے کلی طور دے اجازت نہیں دیتی پوچھتا وہ ہوئے کہ جی کو اختیار ہوئے سونا دید لہ گئے علی سے آدھ کدھر سونا دید لہ گئے تواری اطاعت لیکن نماز قضا دنیا تا آکسی جنتی نوجوانہ دے سردار بھی ہومن حسنین کریمین دے ابا بھی ہومن ملکہ جنت دے تاجور توجہ ہے نبی دے ویر بھی ہومن داماد بھی ہومن تے نماز بھی کے قضا
نبی سائیں دی بارگاہ عرض کی تو نے یا رسول اللہ تھوڑی اطاعت چ نماز سے یہ قضا اور میں دیکھنا چاہتا تہاڈی محبت من نماز ادا کیویں تھی قضا ادا دے حکم وچ لکھی جویں دی بے توجہ کرا ہے جڑا نماز قضا کرتے پڑھتے اور وہ قضا نماز ادا دے حکم وچ لکھی جویں دی ہے لیکن علی سے دے پے ایک صحابی رسول یا رسول اللہ نمازاں 5 میری ایک شرط عربی ہے میں پڑھ سانڈو والی ایمان گھینا سا نبی سے فرمایا تو دو پڑھی کی کوئی اختیار ہے 5 دی جاتے دو دا توجہ کرا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمائے سرکار نے فرمایا تو دو پڑھی ہن جے دو دا ایمان گھینا ہے صحابہ سارے کٹھے تھی گئے یار نمازاں 5 ہیں تے تو آدھے میں پڑھ سانڈو وہ کہ پڑھ سا میں بھی 5 لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ اپنے محبوب کو کوئی اختیار دیتے یا کہنا اللہ اپنے محبوب کو اختیار دیتے یا کہنا علی صحیح نبی دی محبت ہے نماز کی تیرے قربان بل دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ دے محبوب دی محبت ہے میں تو نماز قربان کر دیتی ہے میرے آقا کو اللہ کتنا اختیار عطا کی تھے سرکار فرمیدے نے ہن علی تیاری کر نماز ادا پڑھنی ہے ہن سورج ابھردا پہ مشرق والے پاسوں تے لہدا پہ مغرب والے پاسے جدن مغرب والے پاسوں ابھر سی تے مشرق جاسی اوملے توبہ دا دروازہ تھی ویسی بند ہن میں تہاڈے کول سوال کرے دا اے جڑے سورج غروب تھی ویندے اللہ دے عرش تلے ون کے سجدہ کرے دے اور لکھاں دے حساب نال نوری ملائکہ نور دا رسا پا کے مشرق کو مغرب دی طرف دھکیل ویندے ہن اڈو ہے اللہ دی عبادت اڈو محبوب دی مرضی تھی بے سورج واپس بلا مردی توجہ ہے یہ رب دا قرآن پڑھو تفسیراں پڑھو تاکہ تمہارا ایمان اجاگر تھی بے اللہ نے ساکو او شانہ والا نبی عطا فرمائے جڑا بے عیب ہے توجہ کرا ہے بے مثل دے بے مثال ہے جی کو اللہ نے کلی طور تے اختیار عطا فرما دیتے محبوب خدائی میں دیئے مصطفی دے دیئے بلائی میں ہے آگے وسامر والا تو ہے اور تے کو اختیار عطا کی دے خالق کو نے آپ کو مالک کو بنا دیا خالق کو نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں دونوں اللہ اکبر یا رسول اللہ خلافہ حقیہ حیدری دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ اختیار میں دونوں جہاں سورج لہ گئے یاد رکھو میں تھوڑے ہوتے فیصلہ رکھے نا جج تسا بڑھ ونجو اڈو اللہ دی عبادت سورج سربا سجودے کہ بلا چشتی صاحب کچی صاحب سورج سربا سجود قبلہ پیر صاحب موجود بیٹھے سورج پوچھا ہو سیا کہنا اللہ سیاں اڈو تیری عبادت اڈو تیرے محبوب دا اشارہ تھی دا تیری عبادت کو ترجیح دے یا محبوب دے اشارے کو سورج پوچھا ہو سی نا اللہ دی بارگاہ وچوں اڈو اللہ دی عبادت سورج کو اللہ تعالیٰ فرمائے سورج سونے پھر میرے محبوب دی قرآن پڑھا جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول توجہ کرا ہے اللہ دی اطاعت کرو رسول اللہ دی اطاعت کرو ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ جڑے شخص نے رسول اللہ دی اطاعت کی تھی وہ ایویں سمجھے میں اللہ دی تابعداری کی تھی اور سورج نے عرض کی تھی میرا رب ہن تیرا حکم ہے تیری عبادت سربا سجودہ دین لہ گئے اڈو محبوب دی مرضی تھی گئی ہے سرکار دو عالم نے انگلی کا اشارہ تفسیرہ پڑھ کے دیکھو معلوم تھی کہ سرکار دی انگلی دے نال سورج متھا کھڑا اب اس طرح کی زبان دے اندر سرکار دا اشارہ تھے سورج لتھا ہویا کتھوں تلوں تھے مغرب والے پاسوں توجہ ہے لیکن اللہ دے محبوب کو سا محبوب ہے کہ خدا نہیں آکھیا
جن لوگ بدعت تے شرک دا فتوا لیندے نا بھائی تو سا دے کہ یہ تا شان ہے رب العالمین دی اللہ نے اپنے محبوب دا مقام جو دکھاونا ہا ان سورج جناب علی لتھا ہویا اثر والی جا دیتے آئے والا اثر دے ٹائم تھی گئے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دی نماز قضا سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا اپنی اولاد کو تربیت دیو علی سیدہ فرمانے ہے خوب پانی دا بھریا کھڑے اور خوب پانی دے اندر ایک قطرہ پاؤ شراب دا نشے والی چیز دا بالوں کو خوب کو مٹی ڈال بھار دیو اور وہ خوب دے ہوتے توجہ کرا ہے مٹی دوتے تلہ جامباوے یہ تلہ ہی علی سیدھے گھوڑے واسطے حرام ہے واہ 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 ناراض نہ تھی میری گل تو میں اصلاح دی تقریر بیٹھا کریں دا مت بھولے وتے وے رلے وتے وے علی سیدہ فرمان ہے کہ جہی جناب علی کھیت دے اندر توجہ ہے اسا کرے ہی پراکا نہیں کیتی حلال تے حرام دی نبی سیدہ غلام ہی ہو جڑا حلال تے حرام دی پراک کرے اپنے پرے دی ہی واسطے نبی دے یاری پاک ہاں بے شک عمر بن خطاب دا دور خلافت دے اندر دیکھی نا اگو شیر بھی ہکے کھار تو پانی پیوے بکری بھی ہکے کھار تو پانی پیوے شیر کو طاقت کہنی نگاہ اٹھا کے بکری کو دیکھے یہ بکری وچ خوف شیر دا کہنی نعرہ تکبیر